بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرح خود رسم المفتی میں ہمارا جو سبق چل رہا تھا کل ہم نے اس چیز کے متعلق کچھ باتیں سنی تھیں کہ جو مفتی مجتہد ہوتا ہے اسے تو تفصیل پر چلنا لازم نہیں ہوتا، جو مقلد محض ہوتا ہے وہ تفصیل پر چلے گا، یعنی ترتیب وار جو ہے وہ فقہا جو ہمارے ائمہ ثلاثہ ہیں یا دیگر جو ائمہ مجتہدین ہیں ان کے اقوال کو دیکھے گا۔ ہاں اگر ہمارے ائمہ مجتہدین کے کسی قول کے برخلاف کسی مجتہد فی المذہب نے فتویٰ دیا ہو تو اس وقت اسی قول کو لیا جائے گا جس پر فتویٰ دیا گیا ہے، کیونکہ جو ہمارے اسلاف ہیں، جو ہمارے مجتہد فی المذہب افراد ہیں، وہ دلائل کو زیادہ جانتے تھے، ان کی قوت کو زیادہ سمجھتے تھے، اس وجہ سے ان کی باتوں کو تقویت حاصل ہوگی، ان کے اقوال کو تقویت حاصل ہوگی۔ اسی ضمن میں علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمایا امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چند مسائل کا۔ ویسے تو آپ نے فرمایا کہ یہ 17 مسائل ہیں، ایسے 17 مسائل کہ جن میں ہم نے حضرت امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول پر فتویٰ دیا ہے، لیکن اس کے بعد علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ اس میں کچھ مسائل جو ہیں وہ مستدرک ہیں، کیونکہ علامہ امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان مسائل میں خاص نہیں ہیں ان کو اختیار کرنے میں، بلکہ امام دیگر جو آئمہ ہیں وہ بھی ان میں حضرت امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ہیں، اس وجہ سے کچھ ایسے مسائل بھی ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ علامہ حنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے منظومہ کی بنیاد پر میں نے بھی رد المحتار یعنی فتاوی شامی کے اندر جو ہے وہ ایک منظومہ تحریر کیا، جس میں نے ان مسائل کو جو ہے وہ بیان کیا اور اس میں کچھ اضافہ بھی کیا۔ تو یوں کر کے یہ جو مسائل بنتے ہیں یہ کل 20 مسائل بنتے ہیں، کہ جن 20 مسائل میں امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ اب ان میں سے ایک مسئلہ تو کل ہم نے پڑھا کہ جس میں جو ہے وہ امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کو اختیار کیا گیا تھا، اور وہ مسئلہ جو تھا وہ قضاء علی الغائب والا مسئلہ تھا۔ اچھا، 20 مسائل ہیں، میں کوشش یہی کروں گا کہ ان مسائل کا احاطہ ہم کر لیں، اور امید بھی یہی ہے کہ انشاءاللہ الکریم ان مسائل کا احاطہ جو ہے وہ احسن انداز میں ہو جائے گا۔ تو دوسرا مسئلہ جو بیان کیا گیا ہے وہ کیا مسئلہ ہے کیا مسئلہ ہے اس کو بھی سماعت فرما لیجیے۔ دوسرا مسئلہ بڑا آسان سا ہے اور سمپل سا ہے، وہ یہ ہے کہ جو مریض ہوتا ہے اسے نماز بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مریض بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے تو پھر اس کے بیٹھنے کی ہیئت اور کیفیت کیسی ہونی چاہیے، یعنی کیا وہ نماز میں ایسے بیٹھے گا جیسے قاعدہ میں بیٹھتا ہے، یا پھر کسی اور طریقہ کار سے وہ بیٹھ سکتا ہے۔ امام ظفر رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو مختار مذہب ہے وہ اس معاملے میں یہ ہے کہ آپ علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا کہ مریض یعنی جو شخص
یہاں مریض سے مراد وہ شخص جو قیام پر قادر نہیں ہے، آپ اس کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ مریض جو ہے وہ قعدہ کی صورت میں بیٹھے گا، ٹھیک ہے، قعدہ میں بیٹھتا ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ مریض بھی قعدہ کی صورت میں بیٹھے گا اور اسی طرح سے نماز پڑھے گا، جبکہ دیگر ائمہ کا اس معاملے میں جو ہے وہ قول یہ ہے کہ مریض کو جو ہے وہ کسی بھی طرح سے وہ بیٹھ سکتا ہے، لیکن ہمارا جو مفتابی مذہب اور قول ہے وہ یہی ہے کہ نماز کے اندر جو مریض ہوگا وہ قعدہ کی صورت میں ہی بیٹھ کر نماز ادا کرے گا، اور یہ امام ظفر کا مذہب ہے۔ تو بحر الرائق میں اس حوالے سے ہے کہ وہ فی البحر ثم اذا صلى المریض قاعدا برکوع وسجود او بایماء کیف یقعد اما فی حالت التشہد فانه یجلس كما یجلس للتشہد بالاجماع قال ظفر یفترش رجله اليسرى في جميع صلاته والصحيح ما روی عن ابی حنیفة لأن عذر المریض اسقطه عن الارکان فلا يسقط عنه الهیئات اولا كذا في البدائع وفي الخلاصة والتجميس والبلبال الفتوى على قول الظفر لأن ذاك أيسر على المریض، کہ جو فتویٰ ہے وہ امام ظفر رحمت اللہ تعالی علیہ کے قول پر ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی نماز کے متعلق ہی مسئلہ ہے کہ وہ شخص جو نفلی نماز بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اب وہ نفلی نماز میں کس طرح سے بیٹھے گا۔ تو جو ہمارے امام اعظم امام ابو یوسف اور امام محمد ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ جس طرح چاہے وہ بیٹھ جائے، لیکن امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مقام پر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے بندہ تشہد میں بیٹھتا ہے، تحیات میں بیٹھتا ہے، تو اسی طرح سے نفل نماز بھی بیٹھ کر پڑھنے کی اسے اجازت ہوگی، اور اسی پر ہم فتویٰ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے، یہ تین مسئلے ہم نے گنوائے، اور چوتھا مسئلہ جو ہے اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر جو حاکم وقت ہوتا ہے، بادشاہ وقت ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی شخص کسی کی شکایت لے کر آیا کہ فلاں نے یوں کیا ہے، فلاں نے یہ جرم کیا ہے، اور وہ شکایت جو ہے وہ درست نہیں ہے، یعنی اس نے اس شکایت میں مبالغے سے کام لیا ہے اور اس شخص کو جو ہے وہ پھنسانا چاہ رہا ہے۔ اب ہوا یوں کہ شکایت تو درست نہیں تھی، لیکن حاکم نے اپنی اچھی طرح سے تفتیش وغیرہ کر کے جو ہے جہاں تک وہ پہنچا، اس نے جو ہے اس شخص کو جو بے گناہ تھا اس کو سزا دے دی، اور بعد میں اسے پتہ یہ چلا کہ یہ جو شکایت تھی یہ درست نہیں تھی، اور یہ جو شکایت دی گئی تھی یہ دشمنی وغیرہ کی بنیاد پر اور خواہ مخواہ اس شخص کے بارے میں دی گئی تھی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جس شخص نے شکایت دی ہے حاکم کو، اس سے کسی قسم کا ضمان لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا۔ مثال کے طور پر حاکم نے اسے جو ہے وہ کوڑے مارے خواہ مخواہ کسی کی شکایت پر، اور اب اسے بھی کوڑے مارے جائیں گے نہیں مارے جائیں گے، یا حاکم نے اس کا مال جو ہے وہ ضبط کر لیا، تو اب آیا اس شخص کا بھی مال ضبط کیا جائے گا یا نہیں۔ امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو ناحق شکایت پہنچانے والا شخص ہے یہ ضامن ہوگا، یعنی اس سے زمان لیا جائے گا جس طرح کا بھی حق جو ہے وہ تلف کیا گیا ہے اس بندے کا، اور اسی پر ہم نے جو ہے وہ فتویٰ دیا ہے، جبکہ ائمہ ثلاثہ اس حوالے سے جو ہے وہ فرماتے کہ نہیں، اس سے زمان نہیں لیا جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن فتویٰ امام ظفر رحمت اللہ تعالی علیہ کے قول پر ہے۔ اچھا، ایک اور مسئلہ ہے، پانچواں مسئلہ ہم بیان کرتے ہیں امام ظفر کے حوالے سے کہ وکالت کی آپ نے قسمیں پڑھی ہوں گی۔ ایک وکیل ہوتا ہے وکیل بالخصومہ، وکیل بالخصومہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے عموماً ہمارے ہاں کورٹ کے اندر جو ہے وہ وکیل بنائے جاتے ہیں، اور وہ اپنے موکل کی جانب سے جو ہے وہ خصومت کرتے ہیں، یعنی جواب دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ پھر کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ اگر مثال کے طور پر کسی شخص پر یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس نے پیسے کھائے ہیں، تو وکیل بالخصومہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جا کر جو ہے وہ
جج کے سامنے یا قاضی کے سامنے یہ کہتا ہے کہ میرے موکل نے جو ہے وہ کسی کے پیسے نہیں کھائے، ٹھیک ہے، یہ کہلاتا ہے وکیل بالخصومہ۔ اب وکالت کی کئی قسمیں ہیں، اور ایک وکیل ہوتا ہے وکیل بالقبض کون ہوتا ہے کہ جسے موکل جو ہے وہ اس بات کا وکیل بناتا ہے کہ وہ جا کر کسی شخص سے مال قبضے میں لے لے، اس شخص کا مال قبضے میں لے لے۔ تو بعض اوقات ایسے معاملات ہوتے ہیں عدالتوں وغیرہ کے اندر کہ بندہ جو ہے وہ اپنے وکیل کو کہہ دیتا ہے کہ بھائی جب تمہیں فلاں کیس میں جو ہے وہ میرے پیسے مل جائیں تو ان پیسوں پر تم قبضہ کر لو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے آئمہ کا اس کے متعلق کیا معاملہ ہے کہ کیا وکیل بالخصومہ وکیل بالقبض ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ٹھیک ہے، تو آئمہ ثلاثہ امام اعظم، امام ابو یوسف اور امام محمد اس معاملے میں فرماتے ہیں کہ وکیل بالخصومہ جو ہے وہ وکیل بالقبض بھی ہو سکتا ہے، لیکن امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو وکیل بالخصومہ ہے خصومہ ہے وہ وکیل بالقبض کی حیثیت اختیار نہیں کر سکتا، یا تو وہ وکیل بالخصومہ بن جائے یا وہ وکیل بالقبض بن جائے، دونوں کی وکالتیں الگ الگ ہوتی ہیں، تو وکیل بالخصومہ وکیل بالقبض نہیں ہو سکتا، اور اسی قول پر ہم نے فتویٰ دیا ہے۔ اچھا جی، اچھا اس میں میں آپ کو بحر الرائق کے حوالے سے ایک چیز عرض کروں نا۔ بحر الرائق میں عبارت یوں ہے کہ والوکیل بالخصومہ والقاضی لا یملک القبض وہذا قول ظفر، کہ جو وکیل بالخصومہ ہوتا ہے وہ جو ہے وہ قبضے کا مالک اسے قاضی نہیں بنائے گا، لأنہ رضی بخصومت والقبض، کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ خصومت اور قبضے پر وہ راضی ہو رہا ہے۔ اچھا آگے صاحب بحر فرماتے ہیں الفتویٰ الیوم علی قول ظفر، امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول پر ہی آج کے زمانے میں فتویٰ دیا جاتا ہے کہ وکیل بالخصومہ وکیل بالقبض نہیں ہو سکتا۔ اس کی دلیل بڑی خوبصورت ہے، صاحب بحر نے فرمایا کہ وجہ یہ ہے لظہور الخیانتی فی الوکلاء، کہ وکلاء کے اندر خیانت ظاہر ہو چکی ہے۔ تو امام ظفر نے پہلے ہی اس چیز کو بیان کر دیا تھا، تو اب ہمارے زمانے میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اگر وکیل کو آپ نے وکالت دی ہوئی ہے کہ جناب آپ میری طرف سے کیس لڑیے، اور اب آپ اس کو کہتے ہیں کہ جو پیسے مل جائیں تمہیں وہ پیسوں پر تم قبضہ کرتے رہو، اب پیسے بعض اوقات متعین نہیں ہوتے، وکیل وہ پیسے لیتا رہتا ہے اور کیس کے آخر میں ان پیسوں کا حساب کیا جاتا ہے کہ بھئی اتنے پیسے ریکور ہو گئے، تو بعض اوقات جو ہے وہ وکلا اس کے اندر خیانت کر لیتے ہیں کہ پیسے زیادہ ریکور ہوئے تھے لیکن وکیل جو ہے وہ کم پیسے بتاتا ہے، تو ایسی صورت میں بہتر یہی ہے کہ آپ ایک اور وکیل بنائیں، ایسی صورت میں جسے وکیل بالقبض بنائیں آپ، اور اس شخص کو جو ہے وہ آپ یعنی وہ آپ کے جان پہچان کا ہونا چاہیے، اور اس کو آپ اس چیز کا مالک بنائیں کہ بھائی آپ جو ہے جو بھی پیسے ریکور ہوں گے ان کو پر قبضہ آپ کریں گے عدالت کے اندر، تو یہ ہوگا کہ جو وکیل بالخصوبہ ہوگا اس کا ان چیزوں سے تعلق نہیں ہوتا۔ بعض اوقات موکل حضرات بھی کیا کرتے ہیں کہ وہ رلا رہے ہوتے ہیں وکیل کو فیس کے پیچھے، تو وکیل کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹا جب تمہارے جو ہے پیسے ریکور ہوں گے تو میں اس میں سے ہی تمہارا حساب برابر کر دوں گا، تو ایسی صورتحال کے اندر پھر معاملات خراب ہو جاتے ہیں، اس لیے امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول زیادہ بہتر اور محتاط ہے۔ اچھا اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے، وہ ہے خیار رویت کے متعلق۔ اب آپ کو بیوع کے اندر پتہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی چیز کو خریدتا ہے تو اس کو خیار حاصل ہوتا ہے، اور مختلف خیار ہیں، ان میں سے ایک خیار ہے خیار رویت۔ اب کسی نے کوئی گھر خریدا، تو اب گھر جب خریدا تو اب اسے باہر سے وہ گھر دکھا دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ گھر جناب آپ نے خریدا ہے، یہ گھر ہے، تو وہ اگر اس گھر کو باہر سے دیکھ لیتا ہے
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ خیار رویت اس کا ساقط ہو جائے گا یا باقی رہے گا، یعنی گھر کو اندر سے دیکھنے سے ہی خیار رویت ساقط ہوگا یا باہر سے دیکھ لینا کافی ہے؟ تو ہمارے جو ائمہ ثلاثہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے گھر کو خرید لیا اور باہر سے ہی دیکھ لیا، اندر انٹر نہیں ہوا، تو خیار رویت ساقط لیا۔ لیکن امام ظفر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسی صورت میں خیار رویت ساقط نہیں ہوگا جب تک کہ وہ بندہ گھر کو اندر سے اچھی طرح نہ دیکھ لے۔ جب وہ گھر کو اندر سے دیکھ لے گا، اندر داخل ہوگا، تو ہی جو ہے اس کی خیار رویت جو ہے وہ ساقط ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ باہر سے دیکھنے کی صورت میں خیار رویت جو ہے وہ ساقط نہیں ہوگا۔ اور اسی پر ہم فتویٰ دیتے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ یہ زیادہ جو ہے وہ محتاط قول ہے۔ فی زمانہ بھی بہت سارے گھر ہوتے ہیں جو اندر سے بالکل کباڑ ہوتے ہیں، باہر سے انہیں خوبصورت بنایا گیا ہوتا ہے۔ اب کوئی شخص اس میں ہیلا کر سکتا ہے کہ وہ جو ہے وہ کیا کرے کہ گھر جو ہے باہر سے اچھا کر لے اور سامنے والے کو بیچ دے، وہ بیچارہ باہر سے دیکھ کے خوش ہو جائے کہ ٹھیک ہے بہترین ہے، بعد میں اندر جائے تو وہ دیکھے کہ گھر کا تو کباڑا نکلا ہوا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں قاضی کے پاس جائے گا، قاضی تو کہے گا کہ بھائی آپ کا جو خیار ہے وہ تو ساقط ہو چکا ہے، آپ اس کی بنیاد پر بے کو ختم نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے امام ظفر رحمت اللہ تعالی علیہ کے قول پر فتویٰ دیا گیا ہے کہ وہ گھر کو اندر سے دیکھے گا، اندر سے دیکھے اپنی تسلی کر لے، تو اس کو جو ہے وہ خیار رویت اس وقت تک حاصل ہوگا۔ یہ 6 مسائل ہو گئے۔ اسی سے متعلق ایک اور مسئلہ ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ کپڑے کے بیوپاری جو ہوتے ہیں، کپڑا جو خریدتے بیچتے ہیں، اس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ جاتے ہیں ایک پورا تھان خریدتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب پورا تھان آپ نے خریدا تو اس کو کھولے بغیر اوپر اوپر سے آپ دیکھ لیتے ہیں اور اندر سے اس کو نہیں دیکھتے، تو ایسی صورت میں بھی کیا اوپر سے دیکھ لینے سے خیار رویت ساقط ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو آئمہ ثلاثہ اس معاملے میں بھی یہی بات کرتے ہیں کہ کپڑے کو اوپر سے دیکھ لیا تو خیار رویت ساقط ہو جائے گا، لیکن امام ظفر فرماتے ہیں نہیں، اس صورت میں بھی خیار رویت ساقط نہیں ہوگا۔ اصل میں خیار رویت دینے کا مقصد ہی یہی ہے، جو مشتری ہے اس کو خیار رویت دینے کا مقصد ہی یہی ہے کہ چیز کے اندر کوئی عیب نہ ملے اسے۔ تو اگر وہ باہر سے دیکھے گا اور عیب کو چھپایا گیا ہوگا تو پھر تو خیار رویت کا کوئی فائدہ نہ ہوا، اس لیے امام ظفر فرماتے ہیں کہ اندر سے دیکھنا بھی ضروری ہے، اور اسی پر ہم فتویٰ دیتے ہیں۔ اچھا جی، ایک اور مسئلہ ہے، وہ ہے کفالت کے متعلق۔ آپ نے جو ہے وہ کفالت کے حوالے سے جو ہے وہ مسائل پڑھے ہوں گے، اگر نہیں پڑھے تو ان کی تفصیل آپ کتب فقہیہ میں پڑھ سکتے ہیں۔ اب ایک شخص ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے کفیل۔ کفیل کون ہوتا ہے؟ کفالت کرنے والا۔ اگر کفیل کے لیے یہ شرط لگا دی جائے قاضی کے سامنے کہ وہ مکفول بہی کو قاضی کی مجلس میں جو ہے ہمارے حوالے کرے، اور کفیل کیا کرتا ہے کہ وہ قاضی کی مجلس یعنی عدالت میں مکفول بہی کو حوالے کرنے کے بجائے جو ہے وہ کہیں اور کسی اور مقام پر جا کر حوالے کرے، یعنی یہ طے پایا تھا کہ عدالت میں آپ مکفول بہی کو یعنی جس چیز کی آپ کفالت کر رہے ہیں اس کو آپ جو ہے وہ قاضی کی عدالت میں ہمارے حوالے کریں تاکہ ہم دیکھیں کہ اس کی پوزیشن صحیح ہے یا نہیں۔ اس نے کیا کر دیا، اس کے بجائے وہ جو ہے وہ کہیں اور لے جا کر جو ہے وہ مقبول بھی کو حوالے کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا جو کفیل ہے وہ کفالت سے بری الذمہ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ تو اکثر جو علماء اور فقہا ہیں وہ اس طرف جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگرچہ یہ شرط لگائی گئی ہے کفالت کے اندر کہ مقفول بھی کو قاضی کی مجلس میں جب طے پایا کہ قاضی کی مجلس میں ہی جو ہے وہ حوالے کرنا ہے،
تو اگرچہ یہ شرط لگائی گئی ہے، لیکن اگر وہ کفیل کہیں اور بھی اسے حوالے کر دیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اپنے کفالت سے بری ذمہ ہو جائے گا۔ لیکن امام ظفر فرماتے ہیں کہ قاضی کی مجلس میں ہی وہ اسے حوالے کرے گا، اگر نہیں کرے گا کہیں اور پہ لے جا کر حوالے کرے گا تو ایسی صورت میں وہ کفالت سے بری ذمہ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ اتنا فساد زیادہ ہے، معاملات زیادہ گڑبڑ ہیں، تو امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول زیادہ بہتر اور معتبر سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کے قول پر عمل کرتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ جناب والا قاضی کی مجلس میں اسے جو ہے مقفول بھی کو حوالے کیا جائے، تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی خرابی اور کسی بھی قسم کا کوئی ایسا معاملہ لازم نہ آئے جس کی وجہ سے کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے، کیونکہ بعض اوقات لوگ دھوکہ دہی اور فراڈ سے کام لیتے ہیں۔ اس لیے کفیل کے لیے لازمی ہے کہ وہ مقفول بھی کو قاضی کی مجلس میں جب شرط لگا دی گئی تو وہیں پر حوالے کرے گا۔ اچھا، اسی طرح بیوع کے متعلق ایک اور مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ ہے بیع مرابحہ کے متعلق۔ آپ کو پتا ہوگا بیع کی جو ہے وہ دو طرح کی قسمیں کی جاتی ہیں، ایک ہے بیع مرابحہ اور ایک ہے بیع تولیہ۔ بیع مرابحہ کے اندر جو بائع ہوتا ہے، بیچنے والا ہوتا ہے، وہ مشتری سے کہتا ہے کہ یہ چیز میں نے اتنے میں خریدی ہے، مثال کے طور پر 100 روپے میں خریدی ہے، تمہیں 200 روپے میں بیچ رہا ہوں، چاہیے تو لے لو۔ ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں بیع مرابحہ، کہ جس میں بائع یعنی بیچنے والا قیمت خرید بھی بتاتا ہے اور آگے قیمت فروخت بھی بتاتا ہے کہ بھئی اتنے میں خریدی ہے، اتنا منافع رکھ کے اتنے میں تمہیں بیچ رہا ہوں۔ بیع تولیہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے میں خریدی ہے اتنے کا بتا کے اور اتنے میں ہی بیچ دے، کہ بھئی 100 میں خریدی ہے، 100 میں ہی بیچ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب بیع مرابحہ کے متعلق مسئلہ یوں ہے کہ اس میں جو مبیع ہوتی ہے یعنی جس چیز کو بیچا جا رہا ہے، اس میں اگر کوئی عیب پیدا ہو گیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مبیع کے عیب کا ذکر کرنا ضروری ہے یا نہیں۔ تو جو عامہ فقہا ہیں وہ اس حوالے سے یہی کہتے چلے آئے ہیں کہ اس کے عیب کو بیان کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، چونکہ یہ بھی بے ہے تو لہٰذا آپ کو مبی کے عیب کو بیان کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ سب سے اہم جو ہے نقطہ ہے کہ آپ کو اس کے عیب کو بیان کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک، اچھا، ایک اور مسئلہ ہے، وہ ہے شفعاء کے متعلق، حق کے شفعاء کے متعلق۔ اب اس میں سارے تقریباً جو فقہی چیپٹرز ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس میں تھوڑا سا آپ توجہ رکھیے گا، کئی چیزوں کی تعریفات میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو اس میں آسانی رہے اور کسی بھی قسم کی جو ہے وہ کوئی آزمائش نہ رہے۔ شفعہ کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے وہ غیر منقولی چیز بیچتا ہے، یعنی جائیداد وغیرہ، اپنی زمین یا اپنا گھر بیچتا ہے، تو اس کے جو اڑوس پڑوس میں رہنے والے افراد ہوتے ہیں انہیں ایک حق شریعت کی طرف سے حاصل ہوتا ہے جسے حق شفعاء کہا جاتا ہے۔ حق شفعاء یہ ہوتا ہے کہ جو پڑوسی ہے سب سے پہلے اس کا حق ہے کہ وہ اس گھر کو خریدے۔ ٹھیک ہے، اگر ایک طرف کا پڑوسی منع کرتا ہے تو دوسری طرف کا پڑوسی، اور اس کی پھر شرائط ہے، اس کی پھر ترتیب ہے۔ اچھا، اگر کسی نے باہر کسی شخص کو وہ گھر بیچ دیا تو اب جو پڑوسی ہے وہ اپنا حق کی شفا طلب بھی کر سکتا ہے، قاضی کے پاس جائے گا اور قاضی کو کہے گا کہ حضور میں اس کا پڑوسی ہوں، اس شخص نے جو ہے وہ کیا کر دیا کہ اپنی جائیداد مجھ سے پوچھے بغیر اس نے بیچی ہے، ہو سکتا ہے میں خرید لیتا، تو اسے حق کی شفا حاصل ہے۔ تو اس کے متعلق مسئلہ یوں ہے کہ شفعاء کے اندر ایک چیز ہوتی ہے طلب اور ایک ہوتی ہے خصومت۔ ٹھیک ہے، تو حق کی شفعاء میں طلب اور خصومت کے بعد طلب خصومت میں تاخیر سے شفعاء کا حق ساقط ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟
یعنی اگر کسی شخص کو پتا چلا کہ میرے جو ہے وہ پڑوسی نے اپنا گھر بیچ دیا ہے، تو وہ جو ہے وہ خصومت کرے گا، پہلے طلب کرے گا پھر خصومت کرے گا۔ طلب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنا حق طلب کرنے کی کوشش کرے گا، پہلے چند افراد جو موجود ہوں گے ان کے سامنے اس کا اظہار کرے گا کہ بھائی میں تو خریدنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ طلب کرنا، ٹھیک ہے۔ اور خصومت کرنا یعنی وہ جائے گا قاضی کے پاس اور اپنا مقدمہ قاضی کی بارگاہ میں پیش کرے گا کہ جناب میں جو ہے اس کا پڑوسی ہوں اور مجھے یہ مکان چاہیے۔ تو اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ پہلے مجلس کے اندر، اب شریعت کا اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے مجلس کے اندر لوگوں کو بتائے گا کہ جناب والا میں جو ہے وہ اس مکان کو طلب کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں جو ہے اس پر حق رکھتا ہوں۔ اچھا، اب اس نے یہ طلب تو کر لیا لیکن خصومت میں وہ تاخیر کرتا ہے، یعنی ان کے درمیان وہ فاصلہ کر دیتا ہے، اور چونکہ اس نے گواہ بنا لیے ہیں تو ایک دو تین چار مہینے کے بعد جا کر وہ قاضی کو کہتا ہے کہ اس نے اپنا گھر بیچا ہے اور میں نے فلاں فلاں بندوں کو گواہ بنا دیا تھا، لہٰذا اب مجھے میرا حق چاہیے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طلب اور خصومت کے درمیان اگر کوئی شخص فاصلہ کرتا ہے، تاخیر کر دیتا ہے، تو اس سے اس کا حق کے شفعاء ساقط ہو جائے گا یا باقی رہے گا؟ تو امام شیخین جو ہیں، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے نزدیک جو ہے وہ حق کے شفعاء ساقط نہیں ہوگا چاہے جتنی بھی تاخیر کر لے۔ لیکن امام محمد اور امام ظفر یہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک مہینے تک اس نے تاخیر کی اور ایک مہینہ گزر گیا طلب اور خصومت کے درمیان، تو حق کے شفا ساقط ہو جائے گا۔ اب ایک مہینے کے بعد جو ہے اسے حق کے شفا کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے، خصومت کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے، قاضی کے پاس جانے کا اختیار حاصل نہیں ہے، کیونکہ اتنا بڑا ٹائم تھا اس کے پاس، اگر وہ باہر ملک میں بھی تھا، باہر شہر میں بھی تھا تو وہ آ جاتا، لیکن اب آ کر جو ہے وہ حق کی شفا کا مطالبہ کر رہے تو اب اسے حق نہیں ملے گا، اور یہی مفتبی قول ہے۔ اچھا، یہ 10 مسائل ہو گئے۔ اسی طرح 11واں مسئلہ ہے اس کے متعلق، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص نے جو ہے وہ کیا کیا کہ قرضہ لیا، اور قرضہ لیتے وقت اس کو جو صاحب ہیں جو اس کو قرضہ دے رہے ہیں، انہوں نے قرضہ دیتے وقت اس کو جو ہے وہ عمدہ دراہم نہیں دیے، عمدہ رقم، عمدہ پیسے نہیں دیے، بلکہ ردی دراہم اس کو دے دیے، ٹھیک ہے، اور اس نے وہ لے لیے۔ لیکن جب قرضہ دینے کی بات آئی تو دیتے وقت اس نے دراہم جو ہیں وہ عمدہ دیے۔ اچھا، آپ نے بیوع وغیرہ کے اندر اور دیگر مقامات میں یہ بحث پڑھی ہوگی کہ پہلے کے زمانے میں عمدہ دراہم اور ردی دراہم جو ہوتے تھے، یعنی کھوٹے سکے اور کھرے سکے، ان کے درمیان فرق کیا جاتا تھا۔ کھوٹے سکوں کی قیمت اور ویلیو اتنی نہیں ہوتی تھی جتنے کھرے سکوں کی ہوتی تھی۔ تو اگر کسی نے قرضہ لیتے وقت تو کھوٹے سکے لیے، اور قرضہ جب واپس کرنے کا وقت آیا تو اس نے کھرے سکے دیے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو شخص قرضہ جس نے جو ہے وہ دیا تھا اس کو، اب یہ اس کو کھرے سکے دینے پر مجبور کرے گا یا نہیں کرے گا؟ امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایسے شخص کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ بھائی آپ نے کھرے سکے ہی لینے ہیں۔ اگر وہ کھوٹے سکوں کا مطالبہ کرتا ہے تو اسے کھوٹے سکے ہی دیے جائیں گے، اسے ہم مجبور نہیں کریں گے، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی کچھ مسائل ہیں، میں نے ابھی تقریباً آپ کو 11 مسائل یعنی 10 مسائل آج بتائے ہیں، اور ایک مسئلہ جو ہے وہ کل کی نشست میں بتا چکا ہوں۔ باقی جو مسائل ہیں تقریباً 8 9 مسائل جو ہیں باقی رہتے ہیں انشاءاللہ الکریم، وہ پھر ہم کل کی نشست میں دیکھیں گے۔ تو آج کا سبق تھوڑا سا مختصر رکھتے ہیں اور یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ باقی جو مسائل ہیں جو امام
ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مفتبی مسائل ہیں، ان پر پھر کل ہم ڈسکشن کریں گے۔ تو کوئی سوال وغیرہ ہے تو ارشاد فرما دیں۔ جی جناب، کوئی سوال وغیرہ ہے آپ کا؟ اچھی بات ہے، اور کسی کا کوئی سوال؟ کھوٹے اور کھرے سکے جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ہیں، جیسے پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے، آج کل تو ہمارے یہاں جو ہے وہ نوٹ ہی چلتے ہیں۔ تو پہلے زمانے میں یوں ہوا کرتا تھا کہ جو کھوٹے سکے ہوتے تھے ان کے اندر ملاوٹ ہوتی تھی، جیسے چاندی ہے یا سونا ہے، اس کے اندر پیتل وغیرہ کی جو ہے وہ ملاوٹ کر دی گئی، یعنی خالص سونا۔ ویسے اس سکے کا وزن مثال کے طور پر 10 گرام ہوتا تھا، لیکن اس سکے میں ملاوٹ ایسے کی جاتی تھی کہ وزن تو اس کا 10 گرام رہتا تھا، لیکن جو خالص سونا یا خالص چاندی ہے اس کا وزن اس میں 5 یا 6 گرام تھا، اور باقی 4 یا 5 گرام جو ہے اس میں پیتل وغیرہ کی ملاوٹ ہوتی تھی، تو اس کو جو ہے وہ کھوٹا سکہ کہا جاتا تھا۔ اور جو کھرا سکہ ہوتا تھا وہ کھرا ہوتا تھا، یعنی خالص ہوا کرتا تھا، تو اس کو پھر جو ہے اس کا پورا وزن 10 گرام جو ہوتا تھا، اس کے اندر 10 کا 10 گرام جو ہے وہ سونا ہوا کرتا تھا۔ تو ویلیو سونے اور چاندی کی ہوتی تھی، اس وجہ سے کھرے اور کھوٹے میں فرق کیا جاتا تھا۔ تو جیسے آج کل کے ہمارے زمانے میں یہ مثال بنتی تو نہیں ہے، لیکن میں ویسے ہی مثال دے رہا ہوں کہ آج کل کے ہمارے زمانے میں جو ہے اصل اور نقل نوٹ ہوتے ہیں نا، اصلی نوٹ اور نقلی نوٹ کی پہچان کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو پہلے زمانے میں جو ہے وہ کھرے کھوٹے سکوں کے درمیان بھی لوگ فرق کر لیتے تھے، اور دور سے وہ سمجھ میں آ جاتا تھا کہ اس کے اندر ملاوٹ کی گئی ہے۔ تو اب اسی کی بنا پر یہ مسئلہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس میں دین وغیرہ کے اور قرضے کے کچھ معاملات ہیں جس کی بڑی ایک تفصیل ہے، موقع ملا تو میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ اس میں جو ہے وہ کیا صورتحال نکلتی ہے، لیکن بہرحال مسئلہ یہ تھا کہ اگر کسی نے جو ہے وہ قرضے میں تو لیے اس نے کھوٹے سکے، لیکن دیتے وقت اس نے کھرے سکے دے دیے، اور سامنے والا انکار کرتا ہے کہ میں تو کھوٹے سکے ہی لوں گا، مجھے کھرے چاہیے ہی نہیں، تو اب اسے مجبور نہیں کیا جائے گا کہ کھرے رکھ لو، ٹھیک ہے؟ بلکہ جو ہے وہ چاہے تو کھرے رکھ لے، چاہے تو کھوٹے رکھ لے، تو اس میں اسے مجبور نہیں کیا جائے گا، امام ظفر کے قول کے مطابق۔ جی، اور وہ سوال کرنا چاہیں گے؟ اور کوئی سوال؟ کیا کھوٹے اور کھرے کو؟ نہیں حضرت، بوسیدہ نوٹ کی بھی وہی ویلیو ہے ہمارے ہاں جو نئے نوٹ کی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ پہلے زمانے میں چونکہ ثمن اصلی جو ہے وہ آپ کا سونا اور چاندی ہوا کرتے تھے، تو ان میں ملاوٹ ہو سکتی ہے، نئے نوٹ میں اور پرانے نوٹ میں کس چیز کی ملاوٹ کریں گے؟ آپ کو 100 روپے میں اتنے ہی ٹماٹر ملیں گے جتنے جو ہے وہ پرانے والے 100 روپے میں ملیں گے، نئے نوٹ پہ بھی اتنے ہی ملیں گے۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ سبزی والے کے پاس جا کر اسے کہیں کہ بھائی جان آپ ایسا کریں کہ مجھے جو ہے وہ یہ میں آپ کو نیا نوٹ دے رہا ہوں تو ½ کلو ٹماٹر زیادہ دے دینا، ایسا تو کوئی بھی نہیں کہے گا۔
جی، اور کوئی سوال؟ اور کوئی سوال؟ کوئی سوال نہیں ہے، ماشاء اللہ، کیا بات ہے آپ کی۔ چلیں، اچھی بات ہے، ماشاء اللہ۔ اللہ کریم آپ سب کو برکت عطا فرمائے، دونوں جہاں کی بھلائیاں اللہ تعالیٰ آمین آپ کو عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ آمین تعالیٰ خیر کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ